ہاں عمر، تیری قوم مجھے بیت اللہ میں سجدہ نہیں کرنے دیتی، میں نے سجدہ کیا تو اونٹ کا سارا اوجلا کر میری پیٹھ پہ لاد دیا، مجھے بیت اللہ میں مارا، حرم محترم میں مارا، مجبور ہوں گھر نماز ادا کرتا ہوں، چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتا ہوں۔ عرض کیا میرے آقا اب کوٹڑی میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا، اب گھر میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا، اب برآمدوں میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا، اب چھپ کر کے نماز نہیں پڑھنے دوں گا، یہ ساری باتیں پہلے کی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ خطاب کا بیٹا کلمہ بھی پڑھے، کالی کملی والا نماز بھی چھپ چھپ کر گھروں میں پڑھے۔ اب ایسا نہیں ہوگا، اب ایسا ہرگز نہیں میں کرنے دوں گا۔ اے عمر تیری قوم مجھے مارتی ہے، میرے جانثاروں کو مارتی ہے، میرے غلاموں کو مارتی ہے، مجھے رات دن مارتے ہیں۔ عرض کیا اسی وقت چلو بیت اللہ میں نماز ادا کرو، میں دیکھتا ہوں کون آتا ہے۔ ادھر دارالندوا میں انتظار ہو رہا، مکے کے سردار اکٹھے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، سر لینے گیا ہے۔ ابھی سر لے کے آتا ہے، 100 اونٹ انعام مقرر ہے، جو کالی کملی والے کا نعوذ باللہ سر اتار کر لائے اسے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ فاروق اعظم بہادر نظر آئے، ڈیوٹی ان کی لگا دی۔ خدا کی قسم سارا گھرانہ بڑا بہادر ہے، اس گھر کی عورتوں کو بھی مبارک ہو، کروڑا مبارک ہو، مار کھائی کلمے سے بے وفائی نہ کی۔ قرآن کریم کی آواز سنی، دروازے پہ دھکا دیا، اندر جا کے فوراً پوچھا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن کہتی ہے کیوں، کیا مطلب؟ تمہیں بتانا پڑے گا، بہنوں ہی کو اتنا مارا، مار مار کے بے ہوش کر دیا۔ بہن چھڑانے لگی، ہمشیرہ کو پڑ گئے، بال نوچ دیے، زمین میں پٹک پٹک کے مارتا ہے۔ ادھر بہن کہتی ہے اے خطاب کے بیٹے تیری خام خیالی ہے، تیرا خیال صحیح نہیں، تو کچے خیال کا آدمی ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ کفر کے ہاتھوں مار کھا کے میں کلمے کا انکار کر دوں گی۔ یاد رکھ جس چھاتی کا دودھ تو نے پیا ہے، رب ذوالجلال کی قسم میں نے بھی اسی چھاتی کا پی رکھا ہے، تو مارتا مارتا تھک جائے گا، میں مار کھاتی نہ تھکوں گی۔ جتنا تیرا دل چاہے مار، جو چاہے کر، خون کے قطرے قطرے میں ایمان رس گیا، خون کے قطرے قطرے میں کلمہ بس گیا، رگوں ریشوں میں دین و ایمان بس گیا، پوری دنیا کی طاقت مل کر نہیں نکال سکتی۔ اور اگر یہ تیرا خیال ہے کہ میں مار کے نکال دوں گا تو سن پھر بہن بولی، بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسیا بوٹیاں کتوں پہ نچوا دے، تیری مرضی ہے، جو چاہے کرتا پھر، مار مار کے تھک جائے گا، میں دین حق سے کبھی بھی پھرنے والی نہیں۔ ہم اپنے دین حق سے کب ہرگز پھر نہیں سکتے ہیں، بلندی معرفت کی مل گئی ہے، گر نہیں سکتے۔ مار مار کے تھک گئے، بہادر مکے کا مارتا ہے عورت ذات کو۔ خدا کی قسم فاطمہ بنت خطاب کو مان جاؤں، تیرے پیروں سے اڑی ہوئی خاک پہ کتنا مضبوط ایمان رکھتی ہے۔ ایک آج ہم بھی مسلمان بنے پھرتے ہیں، جو چاہا کر گزرے، جو چاہا وہ سوچا، جو سوچا وہ اس پر عمل کیا۔ نہ صبح کا پتہ، نہ شام کا پتہ، نہ موت کا پتہ، نہ قبر کا پتہ، جس طرح سے چاہو اپنا گپلا مچا کر اپنے آپ کو سیدھا رکھنے کی کوشش ہو رہی ہے۔
سوچتے ہیں خطاب کے بیٹے میری بہن نے میرے سامنے کبھی اف نہ کی، آج کیا بول رہی ہے؟ اتنی جرأت کہاں سے آئی، اتنی شجاعت کہاں سے آئی، اس کے اندر کہاں سے قوت پیدا ہوئی؟ پھر کہنے لگے مجھے وہ دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن کہتی ہے اللہ کا مقدس کلام ہے، پاکیزہ کلام ہے، لا یمسہ الا المطہرون، وہ پاکیزہ کلام ہے، اس کو پلیت ہاتھ نہیں لگائے جا سکتے۔ کیوں؟ تنزیل من رب العالمین، اس رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہے، نزل بہ الروح الامین۔ تو ابھی کافر پلیت ہے، تو ابھی مشرک پلیت ہے، پلیت ہاتھ قرآن کریم کو نہیں لگایا جا سکتا۔ آج تو مسلمان قرآن کریم کو جلا بھی دیتے ہیں، آج قرآن کریم کو گندگیوں میں پھینکا جاتا ہے، بے حرمتی کی جاتی ہے، بے عزتی کی جاتی ہے، اس لیے ہر چیز کا وارث موجود ہے۔ قرآن کریم کے وارث مدینے میں سو گئے۔ بے اسرار کہا کہ مجھے دکھاؤ تو صحیح آخر وہ کیسا کلام ہے؟ تو کہنے لگی ایک ہی صورت ہے اور ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ غسل کرو۔ لین بن رہی ہے، صاف ہو رہا ہے معاملہ، ادھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو چکی ہے، اللہ کی یہاں قبول ہو چکی ہے، اس لیے دل کھنچ رہا ہے ادھر۔ کہنے لگے لاؤ مجھے غسل کرا دو، پھر اگر غسل میں دیکھوں گا ضرور۔ بہن پانی ڈال رہی ہے، غسل ہو رہا ہے، آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے دعا کرتی ہے الہی پانی ڈالنا میرا کام ہے، اندر کو صاف کرنا تیرا کام ہے۔ اندر جو شرک کی پلیتی ہے، کفر کی لعنت بھری ہوئی ہے، نبی کی دشمنی کا بغض بھرا ہوا ہے، صحابہ کرام کی دشمنی ہے، ان تمام پلیتیوں کو نکالنا تیرا کام ہے۔ میں مار کھا چکی، میرا جو کام تھا میں کر چکی، الہی بھائی میرا جہنم میں گیا تو مجھے کیا ملے گا؟ غسل کرنے کے بعد قرآن کریم کا ورقہ ہاتھ میں دیا، 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ آج ہم سارا قرآن کریم پڑھ کر کے بھی قرآن والے نہ بنے، ماننے والے نہ بنے، عمل کرنے والے نہ بنے، اس پر غور و فکر کرنے والے نہ بنے۔ باخطاب کے بیٹے 2 آیتیں پڑھ کر اتنا قرآن کیسے دائی بنا؟ اور بڑی عجیب ایک مصرع کہا کسی نے پنجابی میں، کہتا 2 آیتیں کی تلاوت کرتے ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور یوں فرمانے لگے میں تو آیا سا مارن مکاؤنے نو، مینو مار دے لے چلو۔ وہ سر کاٹنے کے لیے آیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لینے آیا تھا، سامنے کھڑا ہوا بہن کے بہنوئی کے اور کہتا میں تو آیا سا مارن مکاؤنے نو، مینو مار دے لے چلو۔ جتھے عمر دی عمر بن دی ہے، جتھے نہ تو میں برباد ہو جاؤں گا، میں مر جاؤں گا اگر مجھے لے کے نہ چلے، اسی دروازے پہ لے کے چلو جہاں کی غلامی تمہیں نصیب ہے۔ کہتا میں تو آیا سا مار مقابلے نو، مینو مار دے لے چلو، اس دروازے پہ لے کے چلو جہاں کی غلامی تمہیں ملی، جہاں سے قرآن ملا، ایمان کا شرف ملا، دولت ملی، سب کچھ ملا، مجھے بھی وہاں لے کے چلو۔ جتھے عمر دی عمر بن دی ہے، کدی عمر نہ مک جاوے، اٹھے لے چلو۔ کہتا ایسا نہ ہو کہ میری عمر ختم ہو جائے، میرا سانس نکل جائے، جلدی لے چلو۔ کتے عمر دی عمر نہ مک جاوے، جتھے عمر بن دی ہے اٹھے لے چلو۔ جہاں عمر بنتی ہے، ارے مقدر بدلتے ہیں، جہنم سے نکل کر جنت کے ٹکٹ عطا ہوتے ہیں، وہاں مجھے لے کے چلو۔ اور یوں لکھا ہے کہ گلے پہ ہاتھ رکھا اور اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کے کہا فاطمہ میرے گلے میں رسی ڈال کر
اسے گھسیٹ کے لے چل. نبی کا گستاخ بن کے نکلا تھا، بیعقب بن کے نکلا تھا، قاتل بن کے نکلا تھا، غصہ بن کر نکلا تھا، جلال لے کے آیا تھا، غلامی کا توق میرے گلے میں ڈال کر مجھے گھسیٹتے ہوئے اسی دربار میں لے چلو. وہاں جا کے کلمہ پڑا، ایمان کی دولت قبول کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. اکڑ کے کالن اب کوٹری میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا. بیت اللہ میں لایا، بیت اللہ کا دروازہ کھولا، ادھر انتظار ہو رہا ہے کہ سر آئے گا. للکار کے فرما دیا مکے والا جس نے اپنے بچے یتیم کرانے ہو میدان میں آؤ، جس نے اپنی عورتوں کو بیوہ کرانا ہو میدان میں آؤ، آؤ جس کی جرت ہے مقابلہ کرو. فاروق آج کالی کملی والے کا غلام ہے. کس قدر عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. اور ایک اور بات کہتا ہوں، تم کیا سمجھو ان باتوں کو، تم کیا سمجھو ان باتوں کو. اگر کسی کو معمولی سی سیٹ مل گئی وہ کتنا خوش ہے، اس کے پیچھے آگے پیچھے لوگ دوڑ رہے ہیں. اس جوان کے مقدر کو کیا کہو گے؟ اگر کسی کی افسروں سے یاری ہو جائے وہ کہتا ہے کہ افسر میرا تعاون کرتے ہیں، ذمہ دار میری مانتے ہیں، تاجر لوگ میرا تعاون کرتے ہیں. فاروق وہ ہے کہ زمین پہ مصطفیٰ حمایت کرتا ہے، عرش پہ خدا حمایت کرتا ہے. کمال ہے. ارے فاروق اعظم کی شان میں اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا. جو فاروق کی رائے زمین پہ ہے، عرش پہ خدا نے اپنی وہی رائے بنا لی. جس کی حمایت میں قرآن اترا ہو، جس کی رائے کی تائید میں جبریل آیا ہو. 17 مقام قرآن کریم کے ایسے ہیں کہ اللہ پاک نے وہی بھیجی، قرآن بھیجا. ایو فرمایا میرے محبوب جو فرش پہ فاروق کہتا ہے، آج پہ میں خدا بھی وہی چاہتا. مقام ابراہیم پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، تو کالی کملی والے میرا دل کرتا ہے کہ یہاں نماز پڑھوں، اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کے مقام پہ یہاں نماز پڑھوں، میرا دل چاہتا ہے. آپ نے فرمایا عمر میں کیسے تجھے اجازت دوں، مجھے آسمان سے حکم نہیں ملا، مجھے اللہ پاک کی طرف سے حکم نہیں ملا، اس لیے میں تجھے کیسے اجازت دوں. فاروق کہتا کالی کملی والے میرا بڑا دل کرتا ہے، میری بڑی خواہش ہے، میری بڑی آرزو ہے، میری بڑی تمنا ہے کہ حضرت خلیل اللہ نے جہاں کھڑے ہو کر بیت اللہ بنایا میں یہاں 2 رکعت نماز ادا کیا کروں. فرمایا عمر میں تجھے کیسے حکم دوں، مجھے خدا کی طرف سے حکم نہیں ملا، ابھی حرم سے باہر نہیں نکلے. اب آدائی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، میرے محبوب مقام ابراہیم پہ نماز ادا کیا کرو. طواف پورا کرنے کے بعد فرش پہ جو عمر کرتا ہے، عرش پہ میں خدا وہی چاہتا ہوں. مدینہ پاک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹیاں، آپ کی گھر والیاں، مسلمان عورتیں یوں ہی نکل آتی ہیں باہر، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، ان سے پردہ کراؤ، ان سے پردہ کراؤ. یہاں بھی وہی جواب ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے فاروق مجھے خدا کی طرف سے کوئی واضح حکم نہیں ملا. ادھر آواز آئی النبی قل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی گھر والیوں کو فرما دیں، بیٹیوں کو فرما دیں، مومن عورتوں کو فرما دیں آج کے بعد وہ لمبی چوڑی چادر اوڑھے بغیر، پردے کے بغیر نہ نکلا کرے. تو اس لیے فرش پہ جو فاروق چاہتا ہے، عرش پہ میں خدا وہی چاہتا ہوں.
جس کی حمایت میں قرآن نازل ہو رہا ہے. ایک دو نہیں 17 مقام ہیں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی بن سلول کا بیٹا صحابی ہے، حضور کی خدمت میں آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا کا جنازہ پڑھا دو. تھا تو منافق، تھا تو پلیس، پر میرا باپ ہے، اللہ نجات کر دے گا. آپ جنازہ پڑھائے، اللہ پاک اس کی بخشش کر دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کریمانہ کے مالک تھے، اٹھ کھڑے ہوئے، ساتھ چل دیے. فاروق اعظم آگے بڑھے، حضور کا دامن پکڑ کے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس منافق کی نماز نہیں پڑھانے دوں گا. جس نے اسلام کی جڑیں کاٹی ہو، اسلام کی جڑوں کی کھوکھلے کی ہو اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا ہو، ہر وقت نقصان پہنچایا ہو، میں اس منافق کا جنازہ نہیں پڑھنے دوں گا. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تأمل فرمایا کہ اب کیا کروں. اب